کیا آپ گناہوں کو جسٹیفائی کرنے والے انسان ہیں یا حقیر جاننے والے انسان تو نہیں ہے؟ یہ کبھی نہ بنیے گا پلیز. میں نے دیکھا ہے زندگی میں جو شخص گناہوں پہ گلٹی ہوتا ہے اور جسٹیفائی نہیں کرتا اور حقیر نہیں جانتا ان کو نا، اللہ تعالیٰ اس کو نکالتے ہیں اس گناہ اس برائی سے. تو لوگوں کو ڈیفیکلٹی ہوتی ہے کہ یار ہم سے نہیں ہو رہا، بہت مشکل ہو رہا ہے. صحبت میں یہ فائدہ ہوتا ہے واللہ کہ آپ کو زور لگانا ہی نہیں پڑتا. اگر آپ کے چھوٹے گناہ بھی آپ کے دل میں عظیم ہے نا، اللہ کے ہاں وہ چھوٹے ہیں. اور اگر آپ کے بڑے گناہ بھی آپ کے دل میں چھوٹے ہیں نا، تو اللہ کے ہاں وہ عظیم ہو جائیں گے. کہ یا اللہ تو مجھے نوازتا جا رہا ہے اور میں گناہ پہ گناہ تو یہ کرتا جا رہا ہوں، اور پھر بھی the days I sin, the days I am باغی to you، آپ پھر مجھے نواز رہے ہیں. کچھ گناہ ہوتے ہیں وہ انسان کو اللہ کا ولی بنا دیتے ہیں اور جنت الفردوس الاعلیٰ میں پہنچا دیتے ہیں. وہ گناہ ہوتے ہیں، بندہ سوچے یار گناہ کر کے الفردوس میں پہنچ گئے. وہ کہتے ہیں یہ وہ گناہ ہوتے ہیں، اور یہ اس ریپینٹنٹ بندے کا ایٹیٹیوڈ ہے کہ جو گناہ کرتا ہے، کبیرہ گناہ کیا اس نے، اور اس کے بعد ایسی توبہ کرتا ہے، ایسی توبہ کرتا ہے، ایسی توبہ کرتا ہے کہ وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے. ذرا 10 منٹ لیں پلیز اور اس میں بیٹھ کے سوچیں کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو مجھے اللہ سے جڑنے سے روک رہی ہیں. چاہے وہ کوئی گناہ ہے، چاہے وہ کوئی شخصیت ہے، چاہے وہ کوئی ڈیوائس ہے، چاہے وہ کوئی ایپ ہے، مجھے میرے رب سے قریب ہونے میں کیا چیز روک رہی ہے. اللہ سے رو رو کے دعا کریں. اگر آپ گناہوں سے واقعی میں بچنا چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ دل سے اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ مجھے اس عذاب سے نکالیں، اس دلدل سے نکالیں. مجھ سے نہیں ہو رہا نا، ایک چیز مجھ سے نہیں ہو رہی، اللہ آپ مجھے کیوں نہیں، آپ مجھے اس سے نکال رہے. یہ جو آپ نے باتیں ساری کی نا، ان کو ڈیولپ کرنے کے لیے نا، کچھ لوگ کہیں گے یار ہمیں وی وانٹ ٹو ڈو دس بٹ وی آر جسٹ ناٹ ایبل ٹو ڈو اٹ. ہم سے ہوتا نہیں ہے، ہم سے صبر نہیں ہوا جا رہا، ہم سے وہ نہیں. تو ایک جو کانسیپٹ ہے نا توبہ کی کنڈیشنز بھی ہے نا، توبہ کے اندر ایک تو ہے کہ آپ جب زبان سے اس کا اقرار کرنا، دل میں اس کو برا جانا، سو دے شوڈ بی ریمورس کہ ہاں یہ میں غلط کر رہا ہوں. اس میں ایک اور جو ایلیمنٹ ہے نا، وہ ہے کہ اس کو نہ کرنے کا ارادہ بھی، کہ میں نے دوبارہ کیسے نہیں اس میں پڑھنا. مطلب یو شوڈ ہیو اے پلان ایز ویل. جیسے آپ نے کہا نا فون پہ اگر آپ کا ہے تو آپ نے سوچنا ہے میں نے فون کو دور کیسے رکھنا ہے. اس میں ایک بہت جو مجھے لگتا ہے جو آپ نے شروع میں ذکر کی تھا نا کہ آپ کی کمپنی، میں کہوں گا کہ اگر آپ اف یو اسٹرگلنگ نا، کہ آپ سے صبر نہیں ہوا جا رہا، آپ سے پیشنس نہیں کی جا رہی، آپ نماز میں کچے ہیں، ایٹ لیسٹ فائنڈ سم ون جس کی انوائرمنٹ میں رہ کر نا آپ جس میں آپ کا ایمان بڑھتا ہے. اور اگر یہ بھی نہیں ہو رہا نا، تو ایٹ لیسٹ اسٹے اوے فرام دوز پیپل جن کی محفل میں جا کے آپ کو یقین ہے کہ میرا ایمان ڈاؤن ہوتا ہے. اگر آپ یہ دو بھی نہیں کر رہے نا، تو پھر یو ناٹ سیریس. آپ کی توبہ کچی ہے. یو ناٹ سیریس اباؤٹ چینجنگ، یو ناٹ ویری سیریس کہ میں نے توبہ. یہ نا آپ جیسے کہتے ہیں نا اللہ معاف کرے، آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نا 2 نمبری کرنے کی کوشش کریں. یو ٹرائنگ ٹو پلے اراؤنڈ کہ نہیں میں توبہ بھی کر رہا ہوں، ہاں ٹھیک ہے، اوپر سے سپرفیشلی کر لی، بٹ یو ناٹ سیریس اباؤٹ لیونگ دا سین. اف یو آر اگر ایکچولی میں تھوڑے سے بھی سیریس ہیں اور آپ کو تھوڑا سا بھی ارادہ ہے اس رمضان میں کہ یار میں نے واقعتاً یہ 2-3 نیک کام ہے جس میں نمازیں کرنی تھی میں نے ایڈ کرنی، میں نے یہ چیز کرنی، میں نے قرآن اپنا بڑھانا ہے، اور میں نے میوزک چھوڑنا ہے، یا میں نے اپنا حرام ریلیشن چھوڑنا ہے. اف یو نو ایون 50% یا 60% سیریس ہے نا، سو دین یو ول ڈو سم آف دیز ایکشنس جس کے اندر دا بیئر منیمم از کہ اپنی بری کمپنی، آپ ادھر میں رہیں گے نا تو، اور اچھی کمپنی میں نہیں جائیں گے. اور دوسری چیز تھی علم سے نہیں جڑیں گے آپ. وہی بات ہے، آپ شاید رمضان تو گزر جائے آپ کا ٹھیک، بٹ دا مومنٹ عید آئے گی یو ول فال بیک انٹو دا سیم اولڈ روٹین. واپس گناہوں کی طرف جائیں گے، نیکی کرنا مشکل ہونا شروع ہو جائے گی، توبہ مانگنا مشکل ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ یہ آپ سے توفیق چھیننا شروع، آپ گناہوں میں جانا شروع ہو جائیں گے. سو اف یو آر تھوڑا سا بھی سیریس ہے نا، تو یہ پریکٹیکل ایکچوئل ٹپس ہیں کہ آپ کو تھوڑا سا اپنے آپ کو پش کر کے اچھے لوگوں میں بیٹھنا. اور اف ناٹ دیٹ، یہ مشکل مل رہا ہے، اچھے لوگ نہیں فوری طور پہ مل رہے. کیونکہ لوگ اکثر کہتے ہیں جی ہم ہاسٹل میں رہتے ہیں، یونیورسٹی میں رہتے ہیں، وہاں پہ اچھی کمپنی نہیں ہے. بھائی مسجد تو ہوگی نا کوئی نہ کوئی، کہیں وہاں پہ کوئی نہ کوئی درس دروس ہو رہا ہوگا. گو اینڈ فائنڈ 1 or 2 گڈ بردرس. ضروری تھوڑی ہے آپ نے 25 دوست اکٹھے جمع کرنے. اور اف ناٹ دین آپ یونیورسٹی جائیں، کلاس اٹینڈ کریں اینڈ کم بیک. آپ دفتر جاتے ہیں، وہاں پہ قریب عجیب سا ماحول ہے، اسپینڈ ضرورت کا ٹائم گزاریں، کم بیک. ڈونٹ ہینگ آؤٹ فار ڈنرز اینڈ لنچز اور پارٹیز، اور گھومنا پھرنا ان کے ساتھ کم کریں، کھیل کود ان کے ساتھ کم کریں، تاکہ آپ اس بری انوائرمنٹ کا ایٹ لیسٹ انفلوئنس نہ. یہ آپ نے جو بات کی نا اتنی 100% ہے بالکل. کونوا مع الصادقین، مطلب کہ سچوں کے ساتھ ہو جو. اللہ یہ بھی نہیں کرے اتبعوا کہ ان کو فالو کرو، جسٹ بی ود دیم. جسٹ جا کے درس میں جا کے بیٹھ جاؤ ان کے ساتھ، آپ کے اوپر ان کا رنگ چڑھ جائے گا. یہ صحبت تو آپ نے جو بات کی ہے نا، یہ تو میں کہتا ہوں فرسٹ اینڈ دا فورموسٹ تھنگ ہے جو انسان کی لائفس کو بدل دیتا ہے. آپ دوست بننے، آپ کو فار ایگزامپل کوئی بندہ ہے جو غلط ہے، اگر ٹھیک ہونا چاہتا ہے، وہ طاہا بھائی کے ساتھ کچھ عرصہ آ کے بیٹھ جائے، یا ضیاء بھائی کے ساتھ، یا آپ کے ساتھ، آپ دیکھیں گے کہ وہ کچھ عرصہ بعد نماز پڑھنا شروع کر دے گا، وہ ذکر بھی کرنا شروع کر دے گا، سب کا وہ کرنا شروع کر دے گا. صحبت کا اتنا فرق پڑتا ہے، اتنا فرق پڑتا ہے کہ میں نے تو یہ چیزیں دیکھی ہیں. اگر آپ کسی ہم نے خود جو پریکٹیکل ایکسپیرینس، ایون اگر آپ کہنا کہ طاہا بھائی علم سیکھو یا صحبت، میں کہوں صحبت اختیار کرو، اور وہاں سے علم بھی مل جائے گا. اور دوسرا یہ کہ کیوں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا, کیوں نہیں اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن نازل کر دیا کہ صحابہ فالو کرو اس کو؟ یعنی وائی دیر واز اے کمپینشپ آف دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو صحابہ بنے نا وہ اللہ کے نبی کی صحبت سے بنے بیسکلی. ان کا درجہ سب سے اوپر ہونے کی ایک کہ ان کو بیسٹ صحبت ملی. ان کو اور صحابہ کیوں کہتے ہیں؟ سب سے بڑی بات صحابہ کیوں کہتے ہیں؟ کمپینینز آف دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے وصبر, اور اس لیے اللہ کے نبی کے لیے بھی ان کی کنسسٹنسی کے لیے فاستقم کما امرت, اینڈ رسول آپ کنسسٹنٹ رہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا ولا تعد عیناک انہم ترید زینۃ الحیاۃ الدنیا واصبر نفسک مع الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہ. اے نبی آپ نے بھی جو ہے نا ان کے ساتھ ہی رہنا. اور اس میں سب سے بڑی مزے کی بات جو بتائیں, جو لوگوں کو ڈیفیکلٹی ہوتی ہے کہ یار ہم سے نہیں ہو رہا, بہت مشکل ہو رہا ہے, صحبت میں یہ فائدہ ہوتا ہے واللہ کہ آپ کو زور لگانا ہی نہیں پڑتا. تو میں اگر اپنی مثال دوں کہ میں شیخ کے پاس جانا شروع کیا تو پہلے داڑھی رکھنا اور پونچے اوپر کرنا اور یہ ساری چیزیں اتنا مشکل لگتا تھا کہ من و من کا پزل لگتا تھا. ود ان آپ سمجھ لیں کہ 1 month 2 months میں واللہ یہ ساری چیزیں آ گئیں. گھر سے ٹی وی نکل گیا, میں نے پھر اپنا علم دین کا کورس بھی شروع کر دیا, اور اس کے بعد پونچے بھی اوپر ہو گئے, 5 وقت کی نماز بھی ہو گئی, حج پہ بھی چلا گیا. مطلب کہ سارے دروازے کھل گئے اور مجھے پتہ بھی نہیں لگا کہ یہ 8 سال کا کورس میں نے کیسے کر کے ختم کر دیا. مطلب اس میں یہ بہت بڑا ایک پازیٹیو پوائنٹ ہے. میں تو سب یوتھ کو یہی کہوں گا کہ اگر آپ نے اپنی لائف چینج کرنی ہے نا, ان کو چاہیے کہ صحبت اچھی اختیار کر لیں, اور زور نہیں لگانا پڑے گا آپ کو, آپ آٹومیٹکلی چینج ہو جائیں گے. جو بری کمپنی ہے نا اس میں آپ کہتے ہیں زور, اچھی کمپنی بری کمپنی میں جتنا مرضی زور لگا لیں آپ, کیونکہ میں مطلب آئی ڈونٹ نو کتنے فار ایئرس میں نے جو نمازیں پڑھنا شروع کی تو بہت سالوں تک میں نماز والے فیز سے جو نیکسٹ اسٹیپ ہے نا, آئی کونٹ ٹیک دیٹ نیکسٹ اسٹیپ کہ کوئی گناہ باقی چھوڑنا جیسے میوزک اینڈ آل آف دیٹ کائنڈ اسٹف اور باقی ساری, بیکاز میری جو کمپنی جو بری کمپنی تھی نا اس آئی ڈid not have good company, اینڈ دوسرا تھا یہ بری کمپنی پوری طرح چھوڑ نہیں پا رہا تھا. تو کیا ہوتا تھا کہ آپ 5 ہیں تو کبھی پھر 3, کبھی 2, 4, بس یو نو فار ایئرز, لٹرلی فار ایئرز. اور میری سب سے میجر چینج آئی جب میں آسٹریلیا گیا, کیونکہ وہاں پہ گڈ کمپنی تو نہیں تھی لیکن بری کمپنی بھی نہیں تھی. میرے کوئی ساتھ دوست نہیں تھے, چیز نہیں تھی. دیٹس ویئر آئی ٹرولی اسٹارٹیڈ ٹو فیل وہ ایمان کی صحیح جو ڈوز ہوتی ہے نا, کہ بیکاز آئی جسٹ ورک کام سے کام. میں نے بھی اس سے مولانا طارق جمیل صاحب کے لیکچر سننا شروع کیے یوٹیوب پر چیزوں پہ, اینڈ اٹ اسٹارٹیڈ ٹو bring about a better change. اور جب میں وہاں سے واپس آیا تھا and then you join youth club, پھر میں نے یوتھ فٹ بال سے شروع کیا اور آج تک سمر کیمپ تک یہ پہنچ گیا. میں نے کہا یہ ویسے گھر سے باہر نکلے واک کرنے کے لیے, کیونکہ مجھے لگا ویسے صفائی ہے. تو سبحان اللہ. یس, so kids football summer camp can change you completely. لیکن حسن البنا بھی تھے, ان کی بھی فٹ بال اکیڈمی تھی. اچھا ہاں, انہوں نے بھی اسٹارٹ کیفیز اور فٹ بال جا کے یوتھ میں کام شروع کیا. اچھا میں اس میں نا 1-2 چیزیں ایڈ کرتا ہوں, پھر ابھی بتائیں. اصل میں نا بڑا ایٹیٹیوڈ میٹر کرتا ہے ہمارا. کیا آپ گناہوں کو جسٹیفائی کرنے والے انسان ہیں یا حقیر جاننے والے انسان تو نہیں ہے؟ یہ کبھی نہ بنیے گا پلیز. میں نے دیکھا ہے زندگی میں جو شخص گناہوں پہ گلٹی ہوتا ہے اور جسٹیفائی نہیں کرتا اور حقیر نہیں جانتا ان کو نا, اللہ تعالیٰ اس کو نکالتے ہیں اس گناہ اس برائی سے. جب میں نے دیکھا ہے لوگوں نے گناہوں کو حقیر جاننا شروع کیا, دیکھیں نا ابھی اللہ تعالیٰ کیا اس گناہ کی وجہ سے مجھے جہنم میں ڈالیں گے, یعنی اللہ تعالیٰ کے فیصلے خود کرنا شروع کر دیے, یا ایون یعنی سبحان اللہ یا جسٹیفائی کرنا شروع کر دیا, دوسروں پہ بلیم کرنا شروع کر دیا اس کی وجہ سے. اٹس ناٹ اے بگ سن ایٹ لیسٹ. ہاں نہیں, غیبت میں لوگ اکثر کہتے ہیں یار وہ دوسرا بندہ ایسی بات کر رہا تھا, میں ادھر سے اٹھتا آکورڈ لگتا, دوسرے کو ناراض ہو جاتا, یہ ہوتا, تو میں نے بھی تھوڑا سا کر لیا. پاکستان میں نا نو ڈاؤٹ, یعنی ہم نا یعنی جنرلی لوگ کبائر سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں, بٹ صغائر کو اتنا حقیر جاننا شروع کر دیتے ہیں کہ ان کو نا یعنی استحقار بھی کرنا اور پھر اصرار بھی کرنا ان پہ. سو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں, یعنی اگر آپ جاننا نا کہ آپ پریکٹسنگ مسلمان ہیں یا نان پریکٹسنگ ہیں, تو عبداللہ بن مسعود کا یہ کال یاد رکھیں کہ ایک مومن جو ہے نا وہ اپنے گناہوں کے ساتھ دیکھتا ہے, یرا ذنوبہ کانہ قاعد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ, کہ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی نہ دیکھتا ہے کہ پہاڑ جتنے ہیں کہ آپ کے اوپر ابھی گر جائیں گے اور آپ کو ختم کر سکتے ہیں گناہ, یعنی دے کین ڈسٹروائے یور لائف. وان الفاجر یرا ذنوبہ کذباب مر علی عنفہ فیفعل ہکذا, فاجر اپنے گناہوں کو ایسا دیکھتا ہے کہ جیسے ایک مکھی ناک بیٹھی اس نے اڑا دی. تو ایک میں اصول بتاتا ہوں, اگر آپ کے چھوٹے گناہ بھی آپ کے دل میں عظیم ہے نا, اللہ کے ہاں وہ چھوٹے ہیں, اور اگر آپ کے بڑے گناہ بھی آپ کے دل میں چھوٹے ہیں نا تو اللہ کے ہاں وہ عظیم ہو جائیں گے. تو اٹ ڈپینڈز ہاؤ وی سی آر سنز. اف یو سی آر سنز ایز بگ, اللہ ول سی ایز دیر آر اسمال سنز. کیونکہ یہ بڑا ایک ضروری چیز ہے کہ ہم گناہوں کو, اس لیے سلف کہتے ہیں کہ یہ مت دیکھو تم گناہ بڑا کر رہے ہو چھوٹا کر رہے ہو, یعنی لا تنظر الی صغر المعصیہ,
वलाकिन उन्जुर इला अज़मति मन तासी, ये देखो तुम किस रब की नाफरमानी कर रहे हो। तो बाप ने अगर बेटे को छोटा काम ही बताया हो ना कि बेटा लेफ्ट हैंड से कॉफ़ी नहीं पीनी आपने, और वो डैड को देखे और कहे, बाप कहता है पुत्र ये चीज़ नहीं है असल में, इट्स एटीट्यूड दैट मैटर्स, कि तू मेरी बात मान, लेफ्ट हैंड से पी राइट हैंड से पी, बात है तूने मेरी बात क्यों नहीं मानी, छोटी सी बात है नो डाउट, लेकिन तूने बात क्यों नहीं मानी। इवन जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नसीहत की थी बंदे को कि लेफ्ट से मत खाओ, उसने कहा था कि आई कैन नॉट डू दैट, तो अब कभी तुम ना खा सको, उसका राइट हैंड पैरालाइज हो गया फिर। तो यानी इट्स एटीट्यूड दैट मैटर्स। तो अल्लाह ताला सामने ये एटीट्यूड इख्तियार करेंगे, या अल्लाह गुनाह ही है और मैंने निकलना ही है, आई विल नेवर जस्टिफाई इट, आई विल नेवर ट्रिविलाइज इट, एंड मुझे ना कभी इनको ये नहीं करना कि मैं जो कर रहा हूँ बस सभी तो कर रहे हो तो मैं कर रहा हूँ। या अल्लाह गुनाह है और मैंने इससे निकलना है और मैंने इन सब गुनाह को छोड़ना है, एंड नो दैट यू विल नेवर बी एबल टू लीव सिंस कंप्लीटली। यानी कि आप कह रहे हैं कि दो बंदे who are doing exactly the same amount of sin, but दोनों के एटीट्यूड की वजह से एक शायद जहन्नम के रास्ते पे चल पड़ा जी, है और दूसरा तौबा के रास्ते पे आ जाएगा इवेंचुअली। बिल्कुल, It's exactly the same outcome, बजाहिर दोनों सेम चीज़ है। दोनों सेम चीज़। इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह फरमाते हैं कुछ गुनाह होते हैं वो इंसान को अल्लाह का वली बना देते हैं और जन्नतुल फिरदौस आला में पहुंचा देते हैं। वो गुनाह होते हैं, बंदा सोचे यार गुनाह करके अल फिरदौस में पहुंच गए, वो कहते हैं ये वो गुनाह होते हैं, और ये उस रिपेंटेंट बंदे का एटीट्यूड है कि जो गुनाह करता है, कबीरा गुनाह किया उसने, और उसके बाद ऐसी तौबा करता है, ऐसी तौबा करता है, ऐसी तौबा करता है कि वो अल्लाह का वली बन जाता है। क्योंकि अल्लाह ताला तो माइंड नहीं करते। अल्लाह ताला फरमाते हैं इब्न आदम अगर तू ज़मीन व आसमान को भी गुनाहों से भर देना मैं तुझे माफ़ कर दूँ, मैं माइंड भी नहीं करूँ। तू अगर सारे समुद्रों को काला कर देना अपने गुनाहों से, मैं उन तुझे तब भी माफ़ कर दूँ और मैं माइंड भी ना करूँ। सो द पॉइंट इज़ कि आप रिपेंट यानी गुनाह हो गया जो भी हो गया, उसके बाद आपका क्या रवैया होगा, उसके बाद आप किस तरह से टर्न बैक करते हो। अच्छा, एक चीज़ जो रिसेंटली कुछ अरसा पहले की बात है, एक पॉडकास्ट के अंदर, हमारी नहीं किसी और की, एक टिकटॉकर खातून आई जिन्होंने किसी ने उनसे सवाल किया कि ये जो आपने कपड़े पहने ना ये बहुत बेहुदा हैं और ये गैर इस्लामी है। तो उन्होंने जवाब में ये कहा कि आप होते कौन हैं, मुझसे कहने वाले आप होते कौन हैं। अच्छा, यही जो रवैया है ना, ये मतलब यू शुड नॉट लुक एट हु इज आस्किंग द क्वेश्चन, रादर यू शुड लुक एट योरसेल्फ कि क्या बात सही है या नहीं सही है। उसी समर कैंप की जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, जिसमें ये शेख आए थे पहली दफ़ा, उसी समर कैंप में मुझे याद है कि मैं बाइक लेके पहुंच गया। तो वहाँ जाके मैंने बाइक को ज़रा रेव शेव मारा था तो शोर मच रहा था। तो एक बच्चा छोटा सा आया, मतलब बहुत सारे बच्चे एकदम से आगे देखने के लिए, मिलने के लिए, जा भाई। तो वो बच्चे यही साथ क्या एज ग्रुप क्या था याद है आपको? बहुत छोटे बच्चे। तो 7 साल का बच्चा था, मेरे ख्याल है 8 साल का होगा। तो मेरे पास आया तो बाकी बच्चे बड़े छलांगे मारते, कहता है एक्सक्यूज मी मैम जी, कहते डोंट यू थिंक दिस इज नॉइज पोल्यूशन। मैंने कहा you're right, मैंने उसको उठाया, I hugged him, I kissed him and I was like ये बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि वो रेजिडेंशियल एरिया है। और देखें आप हाईवे पे बाइक भगा रहे हैं और बात है, लेकिन ये रेजिडेंशियल एरिया में खामखा रेव कर रहे हैं, तो आप एक थोड़ा सा छिछोरापन कर रहे हैं ना। पिंडी तो बॉय हम आपके अंदर है, पिंडी बॉय, हाँ, यू कैन टेक द बॉय आउट ऑफ पिंडी बट यू कैन नेवर टेक पिंडी आउट ऑफ द बॉय। ठीक है, तो वो पिंडी बॉय तो हमने रहा, मैं उसके साथ स्ट्रगल करता हूँ बहुत ज्यादा आज तक। आज जो मौलवी का एटीट्यूड है ना, वो पिंडी बॉय की, पिंडी बॉय वाइब्स है। अच्छा, सो एक तो ये कि इंसान कोई भी हो ना, छोटा हो बड़ा हो, आप बजाय ये देखने के ना कि यार इसकी मजाल कैसे हुई, इसने मुझे कहा, आप देखो यार क्या मेरे अंदर ये मसला है या नहीं है, बजाय कहने के तुम होते कौन हो पूछने वाले। भाई आप छोड़ दें, ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि इनको प्राइवेटली कहनी चाहिए बात या वो, लेकिन अगर कोई बात आ गई है ना तो आप सोचें ओके डू आई हैव दैट प्रॉब्लम, इफ दैट इज अ प्रॉब्लम देन यू शुड फिक्स इट रादर देन ये करना। एक और इशू होता है जो अभी आप बात करते हैं ना, कुछ लोग नहीं मानते, कुछ लोग गैस लाइटिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बीवी है, वो कहती है अपने शोहर से कि आपने मेरे पे चीट क्यों किया, वो कहता है तुम मुझे टाइम क्यों नहीं देती। ठीक है, तो इसे कहते हैं क्लासिक गैस लाइटिंग, के अपने गुनाह किसी और के पल्ले डाल दिया आप उसको। सडनली यार तुम सबर करो, तुम्हें अल्लाह ने बीवी दी, तुम सबर करो, तुम किधर जाके, यानी व्हाई आर यू ट्राइंग टू जस्टिफाई जस्ट बिकॉज। तो आप ना बजाय अपना जिम्मेदारी खुद लेने के ना, जिस तरह भी आपने कहा ना कि आप गिबत करते हो, नहीं वो असल में दोस्त होते हैं तो फिर हो ही जाती है। यार क्या मतलब हो जाती है? ये होता है ना, जैसे जब भी कोई बंदा गाली गलौज दे रहा हो उसको, यार आप किससे बात, तुमने मुझे गुस्सा क्यों चढ़ाया, तुमने ऐसी हरकत क्यों की, तो ये जो है ना कुछ भी अब सब जस्टिफाई हो गया। अच्छा, इसी के साथ एक और चीज़ बताता हूँ जो हमारे यहाँ पे होती है, वो ये कि हमारे यानी फॉर एग्जांपल बहुत से लोग जो है ना वो चीज़ों को जस्टिफिकेशन के अंदर लेके आते हैं। यानी कोई भी गुनाह वाला काम होता है, हम लोगों ने ना मुख्तलिफ टेक्निक्स बनाई हुई हैं अपने गुनाह को जस्टिफाई करने के लिए। रिसेंटली आई थिंक कराची में एक इन्होंने हलाल रेव शुरू किया है। हैव यू गाइस सीन इट?
حلال ریو شروع ہے. حلال ریو؟ حلال ریو یہ تو oxymoron ہے یار. نہیں، حلال ریو بھی حلال بھی ہے. the only reason why they calling it حلال ریو یا جینزی ریو کیونکہ اس میں الکوہول نہیں ہے, کافی ہے. باقی سب وہی ہے, ناچنا گانا باریک کپڑے شپڑے وہ سب وہی ہے, تو مل کے بولو سبحان ڈسکو اللہ لائٹ سٹائل سبحان اللہ. پورا وہی ہے. صرف انہوں نے کہا یہ سوبر ریو پارٹی ہے. اب ایک بچہ, اور انہوں نے, اور بلکہ اس میں کئی انٹرویو میں لوگوں نے کہا کہ جی یہ تو بڑا خوشائن قدم ہے, اور یہ یار آپ مطلب تو بیسکلی آپ کے لیے بیسکلی نا پورک نہ کھاؤ, شراب نہ پیو, اس کے علاوہ سب جائے. قتل و غارت وغیرہ یہ بڑے بڑے. ہاں قتل و غارت بات کی تھی, 3-4 ہی رہ گئے. تو دیکھیں یہاں پہ نا ہمارا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے کی ضرورت ہے, اور آپ کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرے گی قرآن مجید اور اچھی صحبت. یہ دو چیزیں جو ہے نا اپنے پلے باندھ لیں, قرآن کے ساتھ جڑے رہیں اور اچھی صحبت کے ساتھ جڑے رہیں, ایسے نکلیں گے گناہوں سے. اور ابھی اس میں میں یہ بھی ایڈ کروں گا کہ دیکھیں ایک جو بندہ ہلکا سے بھی اس میں نا ایک انسانیت ہے نا, یا ایک اس میں ایک ظرف ہے یا مروعہ ہے, یعنی ایک وہ جینٹل ہے, یعنی بندہ he will never replace the favors of Allah subhanahu wa ta'ala with his sins. یعنی ایک بندہ جس میں تھوڑی سی بھی حیا ہے نا, وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر یا اللہ کی نعمتوں کو ریپلیس اپنے سن سے کبھی نہیں کرتا. یعنی اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز کے بارے میں جاننا, یعنی سبحان اللہ ذابی بہت بڑے بڑے گناہ گار بھی قرآن حدیث پڑھ کے نہیں, بھی صرف اس فیکٹ کو ریئلائز کر کے, یعنی یہ تو ایک انسان بیسک آبزرویشن ہے کہ یا اللہ تم مجھے نعمتیں دیتے جا رہے ہیں اور میں ان ریٹرن تجھے گناہ دیتا جا رہا ہوں. اگر اس سے بھی کسی کو حیا نہیں آ رہی نا, پھر وہ انگریٹفل اور انگریٹیوڈ والا بندہ ہے. یعنی یہ تو بیسک آبزرویشن ہے کہ یا اللہ تو مجھے نوازتا جا رہا ہے اور میں گناہ پہ گناہ یہ کرتا جا رہا ہوں, اور پھر بھی the days I sin, the days I am باغی to you, آپ پھر مجھے نواز رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ ہیو سم ہیومن سینس جو کہ انیٹ ہمارے اندر ہے. تو یہ ہوتا ہے بیسک, یعنی جو فطرت ہے, یہ فطرت تقاضا ہے کہ ایک بندہ تمہارا اچھا کرتا جا رہا ہے, آپ اس کو ظلم کرتے جاؤ. دیر شوڈ بی سم ڈے اس میں آپ کو ریئلائز ہو کہ یار واقعی میں اٹس ٹو مچ, میں رب کی نعمتوں کیسے ریپلیس. یہ ریئلائزیشن تب ہوگی جو ہمارے پاس سوچنے ریئلائز کرنے کا ٹائم ہوگا نا. ہم لوگ اس جو فون ہے اس سے باہر ہی نہیں آ رہے. ہم نے اس کو اتنا اپنی زندگی میں انوالو کر لیا. فون ابھی کئی لوگ ہمارا پوڈ کاسٹ بھی اسی فون پہ ہی دیکھ رہے ہوں گے, تو بھائی جان آپ نے فون نہیں توڑنا, باقی سارے توڑ دو. اچھا دوسری بات یہ میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ جینزی جو ہے نا, کئی جینزی میں نے دیکھا ہے کہ وہ نا بٹنوں والے فون پہ آ گئے. ٹھیک ہے, ہاں بالکل. کئی جینزی جو ہے نا وہ باقاعدہ طور پر پیرنٹس ان کو لایا ہوگا. نہیں, میرا خیال ہے وہ خود سیلف امپوز چیز ہے, بیکاز دے ریئلائز, مطلب ان کے اندر ایک تقویٰ ہے, اور ان کو لگا کہ دیکھو میرا ٹائم جو ہے نا وہ برباد ہو رہا ہے بہرحال. تو ایٹ سم پوائنٹ یو ہیو ٹو ٹیک اے اسٹیپ. دیکھو اگر آپ نے یہ والا پوڈ کاسٹ دیکھنا ہے, چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کلک کریں, لیکن آپ یہ لیپ ٹاپ سے بھی دیکھ سکتے ہیں. اور وہ ٹی وی جو شعیب بھائی نے گھر سے باہر نکالا ہے, آپ اس میں بھی یوٹیوب اگر لگا لیں تو اس میں بھی اس کو اندر لا کے سیٹ اپ کر کے یوٹیوب اٹھا لیں. فری میں مل رہے ہیں ٹی وی, کچھ آج کل ایزیلی دستیاب ہیں, سستے میں مل جائیں گے. گھروں کے باہر جائیں تو وہ جو ٹی وی ہے نا اس پہ بھی دیکھیں, اگر آپ اس پہ یوٹیوب انسٹال کرتے ہیں نا اور آپ اس پہ ساری فیملی کے ساتھ دیکھتے ہیں, ڈوم اسکرولنگ سے بچ جائیں گے آپ. نہ انسٹاگرام پہ اور دیکھیں لیپ ٹاپ پہ یا ڈیسک ٹاپ پہ پر آپ آ جاتے ہیں تو یو کین اسٹل ایکسیس a lot of the stuff that you're viewing. لیکن یہ جو چیز ہے نا, یہ کنوینئنس جو آپ کو دے رہا ہے, آپ اس کو بیڈ روم میں اکیلے لے جاتے ہیں, باتھ روم میں لے جاتے ہیں, جدھر مرضی آپ سفر کر رہے ہیں آگے پیچھے, you have it always in your hand. تو it's taking up a lot of your time. آپ کی اصل, یعنی آپ خود بتائیں, جو لوگ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں, مجھے بتائیں آپ کی کتنی صحبت اس کے ساتھ ہے. اس کے لیے سیٹنگز میں جائیں اور اپنے جو نمبر آف آورز ہے نا وہ چیک کریں, ہاؤ مچ اسکرین ٹائم یو ڈوئنگ آن دس ایوری سنگل ڈے, اور آپ کو پتا چل جائے گا آپ کی صحبت اس کے ساتھ ہے یا کسی اور کے ساتھ ہے. تو اس لیے نا تھوڑا سا اس کا روزہ رکھنا بھی, جہاں رمضان کے روزے ہیں تو اس کا روزہ بھی رکھیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ واقعی میں یہ اتنا بڑا پرابلم ہے, دیکھیں ہماری تو مجبوری ہے, ہم لوگ, ہمارا کام ہی میڈیا کے اوپر ہے, ہمارا کام ہی میڈیا سے ریلیٹڈ ہے, لیکن ہم بھی کوشش کرتے ہیں. میں صبح اٹھتے کبھی بھی فون چیک نہیں کرتا اپنا, آئی ویٹ ایٹ لیسٹ اے فیو آورس. میں یعنی صبح اٹھ کے میں چیک کرنا شروع کر دوں, میں 2-3 گھنٹے ویٹ کرتا ہوں. میں کہتا ہوں ذرا پہلے لیٹ می جسٹ سینٹر مائی سیلف, نماز پڑھو, ذکر کرو, قرآن کی طرف جاؤ, یو نو فوکس آن یور سیلف, آج میری پرائرٹیز کیا ہے, میں نے کیا کرنا ہے. اس کے بعد میں اس دلدل میں کودوں گا. اور وہ بھی کودنا کیا ہوتا ہے, چلتے پھرتے کام ہو رہا ہے, چیک ہو رہا ہے. میرا اس میں میکسیمم اسکرین ٹائم جو ہے نا شاید اس پہ لگ رہا ہوتا ہے, نہیں گوگل میپس پہ, بیکاز وی آر موونگ آل دا ٹائم. یعنی فار ایگزامپل جو ہے نا اسکرین آن ہوئی بھی ہے, ٹک ٹاک پہ ٹک ٹاک الحمد للہ انسٹال ہی نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یعنی صرف اتنا ہی ایکسیس کرنا چاہیے جتنا ہمیں لگے کہ اس سے فائدہ ہو رہا ہے. جہاں پہ آپ کو لگے کہ یار یہ اب میرے لیے نا پرابلم بن رہا ہے, دیٹس ویئر یو شوڈ ایگزٹ. اور آئی تھنک ہر بندہ اس رمضان کے مہینے کے اعتبار سے نا اپنا محاسبہ کرے کہ بھئی کیا چیزیں میری زندگی میں ایسی ہیں جو میرے اور میرے رب کے بیچ میں رکاوٹ کریٹ کر رہی ہیں. اگر وہ کوئی ایپ ہے
ڈیلیٹ کر دو یار اس ایپ کو. اگر وہ تمہارے رب کے بیچ میں آ رہی ہے تو پھینکو اس کو اٹھا کے باہر. کیا کرنا ہے اس ایپ کے ساتھ؟ اگر کوئی ویڈیو گیمز آ رہی ہیں بیچ میں, آپ کو لگتا ہے یار میں اتنا ایڈکٹڈ ہو چکا ہوں, میں نہیں رک سکتا, رو بلاکس ہو گیا, فورٹ نائٹ ہو گیا, کچھ بھی, یعنی سم ٹائمز ایک چیز ایسی ہوتی ہے جو آپ کہہ سکتے ہو ہاں تھوڑی بہت کرتے تو اوکے ہوتا ہے, لیکن آپ اتنا زیادہ ایکسیسولی کر گئے ہو کہ آپ ایڈکٹ ہو گئے ہو, تو اٹھا کے باہر پھینکو یار اس کو. تمہارے رب سے رشتہ تمہارا زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور اسی طرح سے باقی بھی آپ اپنا محاسبہ کریں کہ میں اپنے لیپ ٹاپ پہ, اپنے آئی پیڈ پہ, اپنے باقی ڈیوائسز پہ میں کیا کر رہا ہوں. تو آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ آپ دم گھٹ کے مر جاؤ. یوتھ کلب ہم خود سب سے زیادہ پروموٹ کرتے ہیں کہ پازیٹیولی لائف میں انگیج کریں, گیمز کھیلیں, شغل میلہ لگائیں, بٹ ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف ڈسپلیزنگ اللہ سبحانہ تعالیٰ. سو کچھ فیصلہ کرنا پڑے گا آپ کو آج انشاءاللہ, اور ایک ہوم ورک کے طور پہ نا ذرا 10 منٹ لیں پلیز, اور اس میں بیٹھ کے سوچیں کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو مجھے اللہ سے جڑنے سے روک رہی ہیں. چاہے وہ کوئی گناہ ہے, چاہے وہ کوئی شخصیت ہے, چاہے وہ کوئی ڈیوائس ہے, چاہے وہ کوئی ایپ ہے, مجھے میرے رب سے قریب ہونے میں کیا چیز روک رہی ہے, اس کو پکڑو اٹھا کے باہر, چاہے وہ بندہ کیوں نہ ہو. ایوریج آج کل جو اسٹیٹسٹکس بتاتی ہے کہ ایوریج بچہ جو ہے اس وقت 4-4 5-5 گھنٹے موبائل پہ اپنا ٹائم ضائع کر رہا ہے. وہ آپ خود اندازہ لگائیں, جب آپ یو آر گیونگ یور پریشیس ٹائم آف 5 hours آن موبائل فون, آپ کی ٹائم لائن پہ ایک ہی چیز سوار ہو سکتی, 2 چیزیں نہیں ہو سکتی. اگر وہ 5 گھنٹے آپ کی ٹائم لائن میں اگر موبائل سوار ہے, وہ 5 گھنٹے نکل گئے, اب وہ 5 گھنٹے آپ کی زندگی میں واپس کبھی بھی نہیں آئیں گے, آپ نے اس کو ضائع کر دیا. مطلب دیٹس ہاؤ امپورٹنٹ ٹائم اور گناہوں میں ضائع, یعنی گناہوں میں ضائع کیا نا, یا تو نیکی میں کیا. ایک وہ آتھر ہے, انہوں نے کہا کہ شو می یور فرینڈس اینڈ آئی شو یو یور فیوچر. میں کہتا ہوں شو می یور فون اینڈ آئی شو یو یور فیوچر. آپ مجھے فون دکھائیں, میں آپ کو فیوچر بتاتا ہوں 5 سال بعد آپ کدھر ہوں گے. شو می واٹ یو ویوئنگ آن یوٹیوب, شو می واٹ یو ڈوئنگ آن انسٹاگرام, شو می واٹ یو ڈوئنگ آن فیس بک, شو می واٹ یو ڈوئنگ آن ٹک ٹاک, شو می واٹ کائنڈ آف انٹرٹینمنٹ یو ڈوئنگ آن یور فون, آئی ٹیل یو ویئر یو ول بی ان 5 years. میں کل رات ابھی واک کر رہا تھا تو ایک بچہ باہر بیٹھا ہوا تھا, ٹین ایجر, اور وہ نا میں واک کر رہا تھا تو بار بار ویڈیوز آواز آ رہی, کبھی میوزک, کبھی کیا. میں نے کیا یوز کرو گے, ٹک ٹاک. میں نے کتنا یوز کرو گے, تو آدھے گھنٹے سے ہی واز کانسٹنٹلی بینج واچنگ ویڈیوز آن ٹک ٹاک. تو بہت شریف بچہ, آدھے گھنٹے سے لگا ہوا ہے, ورنہ 3 گھنٹے کچھ بھی نہیں. مطلب پتہ نہیں کب تک لگ رہا ہے. تو بہت شریف بچہ ہے, کیوں چھیڑا آپ نے؟ اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ مجھے نا ایک بھائی نے سوال پوچھا, وہ کہتے ہیں تو ہاں بھائی میں نے ایک دن فجر پڑھی اور میں نے اشراق پڑھی اور میں گھر آ گیا, اور گھر آ کے میں تھوڑا آرام کرنا چاہتا تھا, کہ میں نے کہا تھوڑا سا نا سوشل میڈیا ذرا دیکھ لیتا ہوں. تو وہ جو بیٹھا ہوں نا میں, آئی اینڈڈ اپ کمٹنگ سیکرٹ سینس, ٹھیک ہے. اور کہتے ہیں یہ میرے ساتھ ایک دفعہ نہیں ہوا, یہ بار بار ہوتا ہے رمضان کے علاوہ, ٹھیک ہے. کہتے ہیں آئی نو دس تھنگ از دا ریزن فار می کمٹنگ سینس. لیکن میں نے کہا آپ نے پھر ڈیلیٹ کیوں نہیں کی اپلیکیشنز؟ کہتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی نہ کوئی خیر کا کام بھی مجھے کر لیتا ہوں میں. تو یہ شیطان ہمیں گمراہ کر رہا ہے. پروز اینڈ کونس وے کریں. اگر کسی ایک اپلیکیشن سے ایک دفعہ بھی آپ سے گناہ ہوا ہے تو اٹس فار ورس دین جو خیر آپ اسے لے رہے ہیں. آپ وہ خیر کہیں اور سے بھی لے سکتے ہیں, یا اس خیر کے چھوڑے دفعہ کریں. آپ اس کو ڈیلیٹ کریں اور ختم کریں, بیکاز اور کہتے ہیں مجھے بار بار ہوتا ہے, یعنی اور یوز میرے پاس آتی ہے تو ان کی بہت بڑی ریزن آف کمٹنگ سینس از دس تھنگ, دس ڈیوائس جو کہ ہاتھوں میں ہے. دے نو کہ جب بھی ہمارے پاس فری ٹائم ہے آگے 1 گھنٹہ اور ہم اسے بیٹھیں گے تو الٹیمیٹلی وی ڈونٹ ہیو اینی انٹینشن, وی جسٹ سٹنگ چیکنگ واٹس ایپ, چیکنگ انسٹاگرام کے میسیجز, ویڈیوز, پر الٹیمیٹلی آدھے گھنٹے بعد دل چاہتے چلو کچھ اور ویڈیوز, مطلب وہ اسکرولنگ کرتے ہیں, اور پھر 15 منٹ بعد دیر از سم ٹریگر جو کہ انہیں ٹریگر کرتا ہے, اینڈ دیٹس وین دے کلوز دا ڈورس. اینڈ تو جب پتہ ہے اللہ کے بندے آپ کو کہ یہ پرابلم ہے آپ کی لائف کا, یو نو دا سولوشن. واللہ میں چیز سمجھتا ہوں, میرا انالیسس بھی ہے کہ وی آل نو دا سولوشن ٹو آور پرابلمس اینڈ ہاؤ ٹو کوئٹ سنس, بٹ ولنس اور ایک جرت, بریوری کی کمی ہے ٹو ٹیک اے اسٹیپ اینڈ ٹیک اے لیپ آف فیتھ. میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر آپ وہ لیپ آف فیتھ لیں اور ڈیلیٹ کر دیں, آپ اس چیز سے بھی نکل آئیں گے, اور اپنے آپ کو نا ہیو لافٹی ایمبیشنز, ہائی بگ گولز. تو اس میں نا یعنی ابن قیم لکھتے ہیں کہ ہم یار آپ کو نہیں کہہ رہے کہ ہر ٹائم علم حاصل کرو, ہر ٹائم نکلو کمپنی میں رہو, یہ ہم نہیں کہہ رہے. ہم کہہ رہے ہیں کبھی کبھی اپنے کو پازیٹیو انگیجمنٹ انوالو کرو, اسپورٹس, بائکنگ, ماشاء اللہ تبارک اللہ, ٹھیک ہے, ایکسرسائز تک ایکٹیویٹیز. یعنی وہ کہتے ہیں کہ تسلیت النفس بالمباح دوا و افطرات فیہ داء, کہ مباح میں اپنے آپ کو انوالو کرنا یہ دوائی ہے, اور
افطارات اس میں ایگزیجریٹ کرنا, ڈونٹ میک پرپز آف یور لائف. یعنی ساتھ ساتھ ساری رات کچھ لوگ لیورپول کے میچز دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ بہت زیادہ لا لیگا کو فالو کر رہے ہیں اور سارا جو اسٹارٹ ہی بچوں کے جو ہے فٹ بال کلب سے ہوا کلب سے اس کو کیا کہیں گے آپ؟ کیا کہیں گے, یعنی ڈونٹ میک اٹ پرپز آف یور لائف. جیسے ایک بھائی نے اللہ جانتا ہے, اللہ نوز کون ہے وہ, تو خرم بھی آپ کی کوئی نصیحت ہے بھائی کے لیے؟ ان کو کیا نصیحت کری؟ میں نکلتا ہوں. اچھا اس میں تابع ایک چیز ہے, فار ایگزامپل یہ جو آپ نے بات کی اس سے موبائل فون کو چھوڑنا, اگر نہیں چھوٹ رہا تو واللہ آپ دل سے دعا کریں, اللہ سے رو رو کے دعا کریں. اگر آپ گناہوں سے واقعی میں بچنا چاہتے ہیں, ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ دل سے اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ مجھے اس عذاب سے نکالیں, اس دلدل سے نکالیں. مجھ سے نہیں ہو رہا نا, ایک چیز مجھ سے نہیں ہو رہی, اللہ آپ مجھے کیوں نہیں, آپ مجھے اس سے نکال رہے, حالانکہ میں چاہ رہا ہوں. اگر آپ چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ آپ کو نکالیں گے, اور ایسے ایسے اسباب آپ کو پرووائڈ کریں گے کہ آپ آٹومیٹکلی اس چیز کو چھوڑ دیں گے, کوئی اور اچھی چیز آپ کو مل جائے گی. ڈاکٹر ذاکر خود بتا رہے تھے کہ مجھے خاتون نصیحت کی, مجھے آج تک ابھی بوڑھے ہو گئے ہیں کہ مجھے یاد ہے. کہتے ہیں میں میڈیکل ڈاکٹر تھا, نمازیں مجھ سے کبھی مس ہوتی تھی, کبھی پڑھتا تھا میں, تو مجھے ایک ماجی نے کہا کہ ایک ٹپ دوں تمہیں, انڈیا کی تھی وہ, تو انہوں نے کہا جی, کہتے ہیں جب کوئی ایک نماز پڑھو نا, اس نماز میں دعا کرنے یا اللہ اگلی نماز کی مجھے توفیق دیتے پلیز. تو وہ کہتے تھے کہ جب میں ظہر پڑھتا تھا میں کہتا یا اللہ مجھے عصر کی توفیق دینا پلیز, اور عصر پڑھتا تھا کہتا ہے یا اللہ مغرب کی توفیق دینا, اور عشاء تو پھر فجر کی توفیق دینا یا اللہ پلیز. اور یعنی ایمبیشن کے ساتھ اور پیشن کے ساتھ کہتے ہیں وہ میں نے دعا مانگنا شروع کی ہے اینڈ میں 5 وقت نمازی بن گیا. تو آئی تھنک اللہ دعا کین ڈو ونڈرز. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جی, اور ہم سب کو عمل کی توفیق دے. بارک اللہ فیکم.